میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، علم اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کو اللہ کے تعلق کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کاپیاں لکھ کر، کتابیں لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ علم آ گیا ہے، حالانکہ کتاب کا علم یہ علم کے نقوش ہیں، یہ علم کے نقوش ہیں، یہ علم کے نقوش ہیں۔ علم کا نور اور علم کی حقیقت صرف اتنی ہے جتنے دل میں اتر جائے، جتنے دل میں اتر جائے۔ علم کا نور اور علم کی حقیقت صرف اتنی ہے جتنی دل میں اتر جائے، اس لیے کہ علم کی غرض اور علم کا تقاضا اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ علم کا تقاضا ہے، یہ علم کا تقاضا ہے۔ جتنے علم سے یہ تقاضا پورا ہو رہا ہو، بس اس کے پاس اتنا ہی علم ہے، اس کے پاس اتنا ہی علم ہے۔ جتنے علم سے اللہ تعالی کے اوامر اللہ کی رضا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہو رہے ہوں، اس کے بعد اتنا ہی علم ہے۔ اس لیے کہ عالم کو سارے علم پر اجر نہ ملے گا، عالم کو سارے علم پر اجر نہ ملے گا، اتنے ہی علم کا اجر ملے گا جتنے علم پر اس نے عمل کر لیا، جتنے علم پر اس نے عمل کر لیا، بس اتنا ہی اجر ملے گا جتنے علم پر اس نے عمل کر لیا۔ جس علم پر عمل نہیں کیا، جس علم پر عمل نہیں کیا، وہ علم قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ قائم کرے گا، اس کے خلاف مقدمہ قائم کرے گا۔ علم مخالف ہوگا قیامت میں اپنے حاصل کرنے والوں کے لیے، علم جھگڑا کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اللہ کے سامنے علم شکایت بھی کرے گا اور علم شفاعت بھی کرے گا۔ علم قیامت میں، میری بات تو جو سننی پڑے گی، علم قیامت میں شکایت بھی کرے گا اور سفارش بھی کرے گا۔ علم قیامت میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش بھی کرے گا اور اللہ سے شکایت بھی کرے گا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہے گا علم اللہ سے کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے حاصل کیا مگر انہوں نے مجھ پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن، یہ تو قیامت میں تیرے خلاف ہوگا، یا یہ قرآن قیامت میں تیرے لیے شافع ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن قرآن کے حفظ کرنے سے جنت کے درجوں پر پہنچ جائے گا، حالانکہ ایک قرآن کا حافظ ہے، ایک قرآن کا محافظ ہے، ایک قرآن کا حافظ ہے اور ایک قرآن کا محافظ ہے۔ ہماری بات توجہ سننا، ایک قرآن کا حافظ ہے، ایک قرآن کا محافظ ہے۔ یہ فضیلت کہ جنت کے اعلیٰ درجے پر قرآن پہنچائے گا، یہ فضیلت اور یہ وعدہ قرآن کے محافظ کے لیے ہے، قرآن کے محافظ کے لیے ہے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، یہ وعدہ قرآن کے محافظ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے محافظ کا؟ کہ یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کے ایک ایک حکم کی حفاظت کرے عمل کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن کا محافظ وہ ہے جو قرآن کی اطاعت کرے، اور قرآن کا حافظ
ہم اسے سمجھتے ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھ دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جو شخص ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا جو شخص ایک رات میں پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھ دے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ فرماتی ہیں کہ قرآن کے حفظ کرنے اور قرآن کے پڑھنے کی حقیقت تو مجھ سے پوچھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے. میں بتلاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے کی مسنون کیفیت اور قرآن کے پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے. فرماتی ہیں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی آیت پر پوری رات گزر جاتی تھی. ایک ہی آیت پر پوری رات گزر جاتی تھی. ایک آیت پر پوری رات گزر جاتی. کیفیت یہ ہوتی جہاں وعدے کی آیت آتی وہاں آپ اللہ سے دعا اور امید کرتے, جہاں وعید کی آیت آتی وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے, جہاں سوال کی آیت آتی وہاں آپ کے سوال کی کیفیت ہوتی, وہاں آپ کے سوال کی کیفیت ہوتی. تو عائشہ فرماتی ہیں جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا بغیر دیکھے اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس لیے کہ قرآن کا یہ محافظ نہیں حافظ ہے. قرآن کا یہ محافظ نہیں حافظ ہے. اگر اس کے قرآن میں اور اس کے قرآن کے یاد کرنے میں ایمان اور اخلاص اور اطاعت نہیں ہے تو یہ قرآن کو ہی بیچ ڈالے گا. قرآن کو ہی بیچ ڈالے گا. قرآن کو ہی بیچ دے گا. قرآن کو ہی بیچ دے گا. وہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھے اس قرآن کے ذریعے سے دنیا حاصل ہوتی ہے یا نہیں. اس لیے کہ جو قرآن سے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ نہیں کرے گا وہ اس قرآن سے دنیا کا ارادہ کرے گا. قرآن سے دنیا کا ارادہ کرے گا. تراویح کو بیچے گا. تراویح کو بیچے گا. تراویح کو بیچے گا کہ میں قرآن سنا دوں گا, بتاؤ مجھے کیا ملے گا. بتاؤ مجھے. آپ میں آئے گا وہ زمانہ کہ لوگ قرآن کو بیچیں گے. لوگ قرآن کو بیچیں گے. یہ لوگ قرآن کو بیچیں گے. اتنی سخت وعیدیں ہیں, اتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن کو بیچنے پر کہ وہ قرآن سنائیں گے اجرت لے کر یا قرآن سکھلائیں گے اجرت کی بنیاد پر. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ علم یہ تو اندر کے تاثر کا نام ہے کہ آدمی اندر کے تاثر سے علم کو حاصل کرے. آدمی اندر کے تاثر سے علم حاصل کرے. کہ علم اندر کے تاثر سے حاصل کرے. بہت توجہ سے بات سننا. اس لیے کہ صحابہ کرام علم اندر کے تاثر سے لیتے تھے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک دل کا علم ہے, ایک زبان کا علم ہے, ایک علم کے نقوش ہیں, اس کے حال پر رحم کرو. ایک علم کے نقوش ہیں
ایک علم کا، اے بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ، آپ وہاں جا کے لیٹو، اوپر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، غفلت نہ پیدا کرو، جسے نیند آ رہی ہو جا کے لیٹ کے سو جاوے۔ فرمایا کہ علم اندر کے تاثر کا نام ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے جو علم حاصل کرتے تھے وہ علم اندر کے تاثر سے لیتے تھے، اس لیے کہ علم کا محض معلومات کے طور پر حاصل کر لینا، اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی جب تک اندر کے تاثر سے علم کو حاصل نہ کیا جائے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر اصل یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں ایک چیز کا علم حاصل ہوا، ایک چیز کا علم حاصل ہوا کہ چارپائی کے نیچے سانپ ہے، سارا انتظام کیا اس کو مارنے کے لیے، سب گھر والے باہر نکل آئے، جب قریب گئے مارنے کے لیے تو یہ معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو رسی ہے، وہ رسی ہے، اس کے رسی کا ہونا یہ یقینی علم ہے، یہ یقینی علم ہے، اس کا رسی کا ہونا یقینی علم ہے۔ لیکن کبھی اندھیرے میں یہ خیال آیا کہ رسی کی ضرورت ہے، یہ رسی پڑی ہوئی ہے، یہ اسے اٹھا لیا جائے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کہ نہیں سانپ ہے۔ اس وقت جس قوت سے اپنے آپ کو بچائے گا اور جس کی کیفیت ہوگی یہ یقینی علم ہے، یہ یقینی علم ہے، اس لیے کہ اس رسی کو سانپ سمجھ کر، رسی کو سانپ سمجھ کر جو علم حاصل ہوا ہے وہ یقینی ہے، اور سانپ کو رسی سمجھ کر جو علم حاصل ہوا وہ یقینی ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، اس اندر کے تاثر کا نام علم ہے، اس اندر کے تاثر کا نام علم ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ تو رسی ہے، سارا خوف، ساری دہشت سب ختم ہو گئی، اور جیسے معلوم ہوا کہ نہیں یہ رسی نہیں سانپ ہے، ہم صاحب فرماتے تھے اگر اس علم کے ذریعے جنت کا اور دوزخ کا اور عذاب قبر کا ایسا یقین ہو جائے، ایسا یقین ہو جائے، کیونکہ علم یقین کا نام ہے، علم یقین کا نام ہے، علم یقین کا نام ہے۔ معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کے علم پر زبان چلے گی، دماغ کے علم پر زبان چلے گی، اور دل کے علم پر سارے اعضاء چلیں گے، دل کے علم پر سارے اعضاء چلیں گے، سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں، سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ یہ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کو، یہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم انسان کو نفع دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم اندر کے تاثر کا نام ہے، علم اندر کے تاثر کا نام ہے کہ آیا اس علم سے علم حاصل کرنے والا متاثر ہے یا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حلقہ لگا ہوا تھا علم کا، آپ نے فرمایا
وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حلقے میں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت الدنیا، دنیا کے پتھروں کی طرح؟ آپ فرمایا نہیں، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ جبال دنیا کلها، دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا جہنم کا صرف ایک پتھر ہے۔ یہ صحابی سن کر بے ہوش ہو گئے، یہ سن کر بے ہوش ہو گئے، یہ صحابی سن کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کے سینے میں حرکت تھی، فرمایا ان سے صحابی سے کہ کلمہ پڑھ لو، انہوں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ خاصیت اور یہ خصوصیت اور یہ درجہ، یہ مقام صرف اسی کا ہے، یہ اس کے علاوہ اور کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کلمہ پڑھ کر آدمی جنت میں داخل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کیوں تم نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ جو آدمی میرے عذاب سے ڈرے اور میرے سامنے حاضری کا خوف رکھے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم اندر کے تاثر کا نام ہے، علم اندر کے تاثر کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر سے دل متاثر ہوں، اللہ کے عوامر سے دل متاثر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی علم اللہ کا علم حاصل ہوگا، لازم ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ کیا مطلب علماء کا؟ علماء کا مطلب یہ نہیں کہ جو کامل علم ہو، جو آدمی پورا علم رکھتا ہو، جس کو تھوڑا سا علم ہے یا صرف فرائض کا علم ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور شاہدینی گواہی دینا یہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا علم فرض ہے، اس پر بھی عالم کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی عالم ہے۔ اس لیے کہ عالم اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عالم اسے کہتے ہیں جو یہ جانتا ہو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کامیاب عالم وہ ہے جو اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دے، وہ عالم کامیاب ہے۔ اور جو عالم یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کے لیے جاہل کے مقابلے میں دگنا عذاب ہے، اس کے لیے جاہل کے مقابلے میں دگنا عذاب ہے، اس کے لیے جاہل کے مقابلے میں دگنا عذاب ہے۔ اور انہوں نے عمل نہ کیا اس لیے کہ جانتا نہیں تھا، تم نے عمل کیا حالانکہ تم جانتے تھے۔ ان كنت لا تدری فضل کا مصیبت وان كنت تدری فالمصیبت اعظم، کہ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے، لیکن جانتے ہوئے عمل نہ ہونا
یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، جانتے ہوئے عمل نہ ہونا اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو اللہ کے قرب والے اعمال کے ذریعے، اس لیے کہ علم کا موضوع عمل ہے، علم کا موضوع عمل ہے۔ اگر علم حاصل کر رہے عمل کے بغیر تو گویا تم علم حاصل کرتے ہوئے اگر عمل نہیں کر رہے تو بس تمہیں علم عمل کے لیے مطلوب نہیں ہے، پھر تو تمہیں علم عمل کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ جو آدمی عمل کرتے ہوئے علم حاصل کر رہا ہے، جو آدمی عمل کرتے ہوئے علم حاصل کر رہا ہے، یہ ہے کہ علم اس کی طرف لپک کر آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ جو آدمی عمل میں غافل ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے علم مستغنی ہو جاتا ہے اور علم اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب اس میں عمل کی طلب نہیں تو ایسے لوگوں کی طرف علم متوجہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ علم کی غرض عمل ہے، اگر علم حاصل کر رہا ہے عمل کے بغیر، علم حاصل کر رہا ہے عمل کے بغیر، تو پھر یہ علم کا موضوع نہیں ہے، یہ علم کا موضوع نہیں ہے، یہ علم کا موضوع نہیں ہے کہ آدمی علم حاصل کرے عمل کے بغیر۔ اس لیے فرمایا کہ علم اللہ کے قرب اور اس کے تعلق سے حاصل ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے اور یہ اللہ کے قرب اور اللہ کے خوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قرب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے بنیادی سبب علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کے اندر مشغول ہو جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اس لیے کہ علم سراسر نور ہے، علم سراسر نور ہے، اور معصیت اور گناہ سراسر ظلمت ہے۔ گناہ اور معصیت سراسر ظلمت ہے اور علم نور ہے، علم نور ہے، اس نور کا اس ظلمت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن گناہوں کے ساتھ، علم حاصل کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، علم حاصل کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، یا علم حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں علماء کو علماء نہیں بلکہ علماء کو اہل ذکر کہا ہے، علماء کو اہل ذکر، لوگ علماء کو اہل ذکر۔ اس زمانے میں تو لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ یہ ذکر والے ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں۔ نبوت کے زمانے میں یہ شعبے تقسیم نہیں تھے، یہ شعبے تقسیم نہیں تھے، میں کچھ عام بات کر رہا ہوں، یہ شعبے تقسیم نہیں تھے، یہ 3 قسم کی جماعتوں کا نام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایک فرد
اس سے تینوں چیزیں مطلوب تھی کہ علم بھی حاصل کرو، اس علم کی دعوت بھی دو، اور اس علم کو پر عمل بھی کرو، اس علم پر عمل بھی کرو۔ یہ تینوں چیزیں ایک فرد سے مطلوب تھی۔ علم بھی حاصل کرو، اس علم کے ذریعے اللہ کو یاد رکھو، اس علم کے ذریعے اللہ کو یاد رکھو، اور دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ یہ تینوں چیزیں ایک فرد سے مطلوب تھی، جو تین چیزیں تین جماعتوں میں تقسیم کر دی کہ ایک جماعت ذاکرین کی، ایک جماعت علماء کی، ایک جماعت تبلیغ والوں کی۔ یہ چیزیں تقسیم نہیں تھی، بلکہ تینوں چیزیں ایک فرد سے مطلوب تھی۔ اس لیے قرآن نے اہل ذکر کہا علماء کو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علماء سے، یعنی اہل ذکر کہا علماء کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے زیادہ، علم سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ علم سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے کا، سنو تو صحیح، علم سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کو یاد رکھنا وہ علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں گے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں آنکھ کا علم، کان کا علم، شرمگاہ کا علم، ہاتھوں کا پیروں کا علم، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں سیدھے ہو کے بیٹھو آگے بڑھ کے۔ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں سنو، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں کہاں ہو؟ کسی شرم کی بات ہے؟ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں وہ کس اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں، کس اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے اعضاء کس اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں۔ صرف تسبیح کا پڑھ لینا ذکر نہیں ہے، بلکہ اگر نامحرم کی جب نظر اٹھے، ان نظر کو فوراً ہٹا دے تو یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے بچا کر رکھے، یہ ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر کر لیا اب غیبت کر لے، اس لیے کہ کتابوں کا یاد کرنا علم نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے اعضاء سے عمل کا ظاہر ہونا علم ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء سے عمل کا ظاہر ہونا علم ہے۔ کتاب کا یاد ہو جانا علم نہیں ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اعضاء انسانی سے اللہ کے احکام عملی طور پر ظاہر ہوں، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا علم اور جہل اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے کتاب سنا دیں تو کہا جائے کہ ہاں آپ عالم ہیں۔ وہ تو یہ دیکھنا پڑے گا، ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، آپ دیکھ کر کہیں گے جاہل ہے، آپ دیکھ کر کہیں گے یہ جاہل ہے۔ ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، آپ دیکھ کر کہیں گے یہ جاہل ہے، وضو کرنا نہیں آتا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ آپ نے وضو کا علم حاصل کیا یا نہیں کیا، یا آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ نہیں، ہر شخص کا جہل اور اس کا علم صرف اس کے عمل سے ہی ثابت ہوگا، اس کے عمل سے ثابت ہوگا، ورنہ علم نظر آنے والی چیز نہیں ہے، علم نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اعضاء اور ذرائع جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، آدمی سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر علم حاصل کرے، ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا
علم کا حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتیازی شان دی ہے وہ امتیازی شان علماء کو دی ہے۔ قیامت میں بھی علماء اونچے منبر پر ہوں گے، الگ پہچانے جائیں گے۔ دو قسم کے لوگوں کو قیامت میں سارے عام انسانوں سے الگ پہچانا جائے گا، ایک مؤذنین کو، دوسرے علماء کو۔ علماء نور کے منبر پر اونچے ٹیلے پر ہوں گے، اونچے ٹیلے پر ہوں گے، جو سب دیکھیں گے یہ علماء ہیں۔ اسی طرح مؤذنین، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، لوگ پہچان لیں گے کہ دنیا میں اذان دینے والے یہ لوگ تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قیامت میں علماء کی امتیازی شان ہوگی، دنیا میں بھی علماء کا امتیاز صرف تقوی سے ہے، علماء کا امتیاز صرف تقوی سے ہے، علماء کا امتیاز اور ان کی شان صرف تقوی سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تمہیں امتیازی شان دیں گے تقوی کی شرط پر، امتیازی شان دیں گے ہم تمہیں تقوی کی شرط۔ سنو غور سے بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ فاروق کا لفظ لگتا ہے، فاروق کا لقب، عمر فاروق، عمر فاروق کیوں؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علم اس اعتبار سے نہیں تھا جیسا ہمارا آپ کا حال ہے کہ ایک کتاب کو ذہانت سے دماغ سے یاد کر لیتے ہیں اور پھر حوالے دے دے کر بتا دیتے ہیں فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ان کا علم ایسا نہیں تھا،